الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ امام اعظم ایک بہت بڑی ہستی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب اتنے بڑے امام ہیں، وہ اتنے بڑے امام ہیں۔ ان کا جب دور تھا اس وقت ان کی تعریف کرنے والے بھی تھے، ان کو پسند کرنے والے بھی تھے اور ان کے مخالف بھی تھے۔ مخالف اب امام اعظم میں کیا گھٹے بھائی؟ امام اعظم مسلک کا امام ہے، ہم تو چھوٹے موٹے یہ پیش امام ہیں یہاں مسجدوں کے، تو امام اتنے بڑے کہ جن پر آج کروڑوں اربوں لوگ مسلمان ان کی لکھی کتابوں پر عمل کرتے چلتے ہیں، وہ اتنے بڑے تھے، پھر بھی ان کے لیے بھی سوال تھے، ان کے بھی مخالف تھے۔ اب ان کے تھے تو ہمارے تو ہوئے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ان کو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا نے میں نے یہ بات نکالی، یہ باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اب یہ کل آپ کو جو گئے جمعے میں سنائی تھی وہ بات تھی 370 نمبر کی، اب یہ 371 کی ہے، تو یہ بات بس وہی ایسی ہے ملی جلی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ اپنے ایسا لگتا ہے کہ میری جو شروعات ہے وہ ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے میں کچھ ساتھ ہوا ہے میرے جس کی وجہ سے میں یہ لے رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قدرتی یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ تو امام اعظم کے دور میں مخالف تھے امام کے، ان کے۔ ایک دن آیا سوال کرنے، میرا ایک سوال ہے جواب دو۔ حضرت نے کہا پوچھو، کیا ہے بولو، کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہو؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں جو جنت کا امیدوار نہیں ہے، جنت کا امیدوار نہیں ہے اور دوزخ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، دوزخ سے ڈرتا بھی نہیں ہے اور نہ خدا سے ڈرتا ہے، جہنم سے تو خیر نہیں ڈرتا، خدا سے بھی نہیں ڈرتا، اور مراد رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، ایسی نماز پڑھتا ہے اور بغیر دیکھے گواہیاں دیتا پھرتا ہے۔
کوئی گواہی دے جس کو معاملہ پتا ہو، جس نے دیکھا ہو، یہ تو دیکھتا نہیں نے گواہی دیتا پھرتا ہے، اور سچی بات کو ناپسند بھی کرتا ہے، سچی بات کو ناپسند بھی کرتا ہے، اور فتنے کو دوست رکھتا ہے، فتنے کو دوست رکھتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، اور یہود و نصارہ کی بات کو سچا کہتا ہے، یعنی یہودی اور نصارہ جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو جانتا ہے کہ ہاں یہودی و نصارہ ہے، میں مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہودی و نصارہ ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو شاگرد وہاں بیٹھے تھے، امام اعظم نے جن کو پڑھایا ہے وہ کوئی کم تو نہیں ہوں گے، وہ تو بڑے بڑے مفتی ہوں گے، ان کی طرف دیکھا، اپنے مریدوں کی طرف، شاگردوں کی طرف، کہ پہلے تم بتاؤ کہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس ایسے آدمی کے بارے میں تم سب کو کچھ کہنا ہے، تم کیا کہتے ہو بتاؤ۔ تو وہ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اور امام اعظم نے ان کو پڑھایا تھا، ان کے شاگرد تھے، سب نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت برا مانس کہوائے، برا مانس کہوائے۔ اچھا، اب امام اعظم نے ان کے جواب کو سن کر کے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، فرمایا نہیں، آپ مسکرائے، آپ نے کہا نہیں، وہ برا نہیں ہے بلکہ وہ مومن ہے، اللہ کا ولی ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں وہ مومن ہے، اللہ کا ولی ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ جواب میں دے دوں، اگر یہ جواب دے دوں تو آج سے تم میری بدگوئی گانا بند کر دے گا، گلی گلی جا کے میرے بارے میں جو بولتا ہے یہ بند کرے گا، تو جواب صحیح دے دے، جواب تو دوں گا، لیکن جواب ملے گا تو کیا وعدہ کرتا ہے کہ آج سے بکواس تیری بند کر دے گا؟ اس نے کہا پکا وعدہ کرتا ہوں، بند کر دوں گا، جواب مل جائے بند کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تو سن، اب وہ جواب دیتے امام اعظم، کہ وہ رب اور جنت کی امید رکھتا ہے اور نار سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خوف نہیں کرتا، اس بات سے نہیں ڈرتا، کس بات سے؟ کہ اللہ ظلم کرے گا، ہے نا؟ ڈر کس کا لگے بھائی کہ میں جاؤں گا نہیں، ظلم ہوئے گا تو کہیں چھپائے گا تو نہیں، اللہ سے ڈر مت، وہ ظلم نہیں کرتا، چل اچھا ہی ہوگا، اللہ رحیم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے۔ پھر وہ مردہ کھاتا ہے، مچھلی مردہ ہوتی ہے تو مچھلی کھاتا ہے۔ پھر جنازے کی نماز میں رکوع ہوتا نہیں، سجدہ ہوتا نہیں، وہ نماز وہ پڑھتا ہے، بن دیکھے گواہی دیتا ہے، تو دے گا ہی نا، اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ بن دیکھے ہی گواہی دی جائے گی، اللہ کی گواہی دیتا ہے، بن دیکھے دیتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھتا ہے، نبی پر درود پڑھتا ہے، اندیکھی بات کی گواہی اللہ کی گواہی، اور موت کو ناپسند کرتا ہے، موت حق ہے، موت تو حق ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے نہیں بھائی، موت اللہ زندگی دے، زندگی کی عمر کی دعا بھی کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو کہ موت کو ناپسند ہے حق لیکن ناپسند کرتا ہے، یہ سچی بات ہے۔ تاکہ زندہ رہ کر کے اللہ کی زیادہ نیک بندگی کر سکے، اور مال اولاد وہ فتنہ ہے لیکن اسے وہ پسند کرتا ہے۔ مال اور اولاد قرآن میں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن ہم پسند کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ تو پسند کرتے، کرے گا ہی نا، کہا فتنے کو پسند کرتا ہے تو فتنہ دوسرا نہیں یہ، اور رحمت سے بھاگتا ہے، بارش رحمت ہے تو بھاگے گا ہی، بھیگ جاؤں گا کر کے بھاگ جاتا ہے، بارش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، ارے بھاگو بھاگو بارش آئی، رحمت سے بھاگتا ہے۔ پھر
یہودی یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، لستن کہتے ہیں لیستن نصارا علی شیء، کہ قرآن کی آیت ہے یہودی اور نصارہ کے بارے میں جو ہے وہ لکھی ہے کہ یہود اور نصارہ کی جو آیت ہے وہ پھر امام اعظم نے پڑھ کر سنائی کہ بھئی اس آیت کی وہ تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے قرآن میں جو ہے۔ جب اس شخص نے یہ پورا سنا جواب تو کھڑا ہوا اور امام صاحب کے سر مبارک کا بوسہ دیا اور کہا کہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ پتہ یہ چلا، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ یہاں سے ہمیں سیکھ کیا ملی کہ میرے بھائیوں، آپ جو کرتے ہو وہ چالو رکھو۔ ہاتھی چلے بازار، کتے بھونکے ہزار، اپنا کام کرو۔ آپ سچے ہونا تو ڈرو مت، ڈر اس کو لگتا ہے جو جھوٹا ہے۔ مولا علی، اب مولا علی کو تو کون نہیں جانتا، بتاؤ؟ مولا پاک، مولا علی، ان کے زمانے میں کیسے فتنے، یہاں تک ان کو قتل کر دیا۔ عثمان غنی کوئی چھوٹی ہستی تھی، وہ ذوالنورین جن کو کہا، ایسی ہستی، اس میں بھی فتنے ہوئے۔ لوگوں نے منبر پر کھڑے تھے نے عصا چھین لیا۔ اگر وہ امام جو صحابہ ہیں، نبی کے داماد ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کو اگر منبر پر پریشان کیا جائے تو میری تو اوقات کیا ہے؟ ان سب کو دیکھ کر ہمیں صبر اور شکر ہے۔ یہ تو پہلے سے ہمارے یہاں ایک قانون ہے، کہیں ساتھ نہ دے تو کہیں نہیں، ٹانگو کھینچو، ٹانگو کھینچو، پیسہ تو نیڑوں نہ پانچ۔ ہماری 2 جماعت دیتی ہے نا، 2 جماعتیں دیتی ہے، باہر سے ہم لیتے ہیں کبھی کسی سے، نہ تو عمارت کا لیتے ہیں نہ کوئی اور پیسہ لیتے ہیں، چندہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ڈکھو کرنے لینا کون چیز مندہ ہے، بڑا بٹے میں حاجر نہ تھی، بڑا بٹے میں جماعت نہ تھی، انہیں بات تم اوجو نمازی بنی ہوئی، رونے بھائی۔ ابھی میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ کو پوچھتا ہوں، اگر آپ کو دانت میں لوئی نکلے، دانت میں، کسی مولانا کو دانت میں لوئی، آپ نے وضو کر لیا، دانت میں لوئی نکلتا ہے، آپ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک، پھر علماء اس کا راستہ دیں گے، کہیں گے کہ اگر عذر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ خون بند نہیں ہوتا، نماز کا ٹائم چلا جائے گا، تو اب آپ کو نماز پڑھ لیں گے۔ اچھا، پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھا سکتے ہیں؟ پڑھا نہیں سکتے۔ اب یہ خیر مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ہوں بھی مانس ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی ڈھور کے کوئی لوٹھا نہیں ہوں، مجھے بھی بیماریاں ہوئی، مجھے بھی کوئی کام ہوئے۔ ابھی بیچ میں 10 دن غائب تھا، چلا گیا، کام تھا تو گیا تھا، ابھی پھر جاؤں گا، چناؤ باد جانے کے لیے کہا ہے کہ چناؤ باد آنا تو پھر جاؤں گا، جانا آنا پڑتا ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کام۔ پھر دوسرے بیماریاں بھی آتی ہیں، یہ بیکری نہیں ہے، بیکری کے اوپر جو دوا کھانا ہے، وہاں سے میں نے 4 دن ابھی دوائیاں لی، گمڑا تھا پیچھے، یعنی مصلی پہ نماز کب پڑھاؤں؟ میری نہیں ہو رہی ہے تو کب پڑھاؤں؟ اب یہ دکھاتا پھروں کہ یہ گمڑا ہے، لو دیکھو نماز دکھاتا پھروں، سمجھ لینا چاہیے، کوئی جبر نہیں کرتا ہوتا ہے۔ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک دوسروں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ مولا علی، مولا کائنات، مولا پاک، ایک دن ہوا ایسا کہ مولا علی جا رہے تھے، کسی نے کہا مولا پاک، مولا پاک۔ اچھا، میں نے یہ جو بات کہی آج اس سے کوئی ہماری مچھیارا سماج سے کوئی تعلق نہیں، یہ خاص بتا دوں، ڈر کے مارے نہیں بولا، حقیقت میں نہیں ہے تعلق، کیونکہ وہ تو بیچارے اپنے گھروں میں کاموں میں دھندوں میں پڑے، ان کو کہاں پنچایت کی فرصت ہے، ان کو تو کوئی انگلی کرے گا تو ہی ان کو پتہ چلے گا، ان کو کہاں بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے، اور یہ ان معاملوں میں پڑھتے ہی نہیں ہے، کسی جملے میں نہیں پڑھتے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہنگنے جانا ہے نا چاوی کھپتی آئے نا، اس کو تارے مار تارا ہے نا، توڑنے رکھ دیا ہے، 2 بار کو ہم نے بدلا، وہاں سے اینٹ سی توڑتے ہیں، چاوی نہیں ملتی تو مجھے کبھی غصہ آتا ہے کہ آخر سنا سب توڑنا کو جا ہوئے نا جان چھوٹے،
یہ کیوں کہتا ہوں؟ کوئی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. 8 دن میں یہاں رہتا ہوں تو مجھ سب چابی ہے کہاں چو باپو کا جھگڑا بس سو چابی ہوا کے یہ سب بہت ہوتا ہے یہاں کو نہیں پتہ ہے. ہزار جات کے آپریشن ہو جاتے ہیں. مولا علی مولا پاک ان کو کسی نے کہا کہ عمر فاروق کے دور میں یعنی دوسرے صحابہ کے دور میں فتنے نہیں تھے, آپ کے دور میں فتنے زیادہ ہیں. مولا علی نے صاحب بہت سارو جواب دینو. مولا علی نے کیا کہا خبر ہے؟ دھیان سے سنیے. مولا علی نے کہا کہ بھائی اس میں کہیں ہے نہیں, صاحب سیدھی سمپل بات ہے کہ یہ جوار امام تھے نا ہمارے جیسے ماننے والے تھے, ڈکھا نہیں کرتے تھے, مان لیتے تھے. اور آج ہمارا زمانہ ہے تو تیرے جیسے, آج ہمارے زمانے میں تیرے جیسے ساتھ تو دیتے نہیں ہیں, 1000 طرح کے سوال کھڑے کرنے بیٹھے. اگر ساتھ دینا ہے تو جب بھی ہم جائیں کسی بھی مسجد میں جاؤ, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے کئی ہمارے سماج کے لوگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو نمازی بڑی بڑی کاٹیوں رکھا تھا پیٹ میں. مجھے کئی بار یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں حقیقت میں کچھ لوگ صحیح ہیں جو دور بھاگتے ہیں مسجدوں سے. اگر ساتھ دینا ہے صحیح کیا ہے میں بتاؤں, ساتھ دینا ہے وہ یہ ہے ہم گئے اذان ہو گئی چلو نماز پڑھی, کوئی تھے نہیں تھے پڑھی, اللہ اللہ کیا. اگر ہم سے ہوا جھاڑو لگایا, وضو خانہ صاف کیا, کچھ کیا تو ٹھیک ہے نہیں چل دیں. اب کچرا بولنے تو صفائی پر تو کرنے تو کر لے, تو بھی تو مسلمان ہے, تیرا بھی تو فرض بنتا ہے. ویسے بھی تو ایک پیسہ دیتا تو ہے نہیں, تو کم سے کم یہ تو کر. اس لیے میرے بھائیوں خدا کا گھر ہے, سب کا ہے. اگر محنت کرنی ہی ہے تو ساتھ مل کر گھر کو آباد کرنے کی کریں. باہر جو نمازی نہیں آتے ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ بھائی یا گھر ویران پیڑو سے ہم جاتے ہیں. تو وہ مولانا نہیں ہے تو چل ہم پڑھیں گے, بھائی چلنا ہم پڑھیں گے, آباد کرو اور آپس سے کینہ نکالو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ, السلام علیکم.